اللہ تعالیٰ کی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی کمزوری اور بیماری کا اعتراف کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پیارے وطن ملک پاکستان میں خصوصی طور خاص طور پر گزشتہ 15 دن سے پوری قوم اس بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت سے مبتلا ہے. اللہ کریم اس نتیجے کے ساتھ اس بے چینی سے بتا دے کہ وہ نتیجہ ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے اور فیصلہ کرنے میں جہاں کہیں انانیت، غرور، خود پسندی، کیا کرنی، تکبر، حوث، حرص، دنیا کی طرف، نبوت و خواہش، عہدے کی طرف، حکمرانی کا خمار، جو کچھ بھی جس کے دل میں ہے اللہ اس کے دل کو اس سے پاک کر کے اس کے دل میں پاکستان کی، پاکستان میں رہنے والوں کی محبت کا مثلا باسہولت کو سمجھا دیتا ہوں
شخص اپنے دوستوں میں ہے اور اس کا دوست اس کے ساتھ کوئی بد کلامی کرتا ہے تو وہ اسے ہنس کے ڈال دیتا ہے. کیوں کہ یہ دوست ہے. دوست کیا کہے گا کہ میرا یہ دوست بڑے اچھے اخلاق والا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس نے مجھے ہنس کے ڈال دیا ہے. وہ اسے اس نے اخلاق سمجھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ میرا دوست بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. کیوں کہ میں نے اس سے اس کی طبیعت کے خلاف بات کی ہے اور اس نے مجھے معاف کر دیا ہے. لیکن اگر وہی شخص اپنے کسی ماتحت کے سامنے ہو, کسی کمزور کے سامنے ہو, کوئی غریب اس کے ساتھ بدتمیزی کر دے, کوئی جونیئر بدتمیزی کر دے, وہ کم مرتبے والا اس کی طبیعت کے خلاف کام کر دے تو وہ دو چار گالیاں بھی دے دے, اگر بس لگے تو ہاتھ بھی اٹھا دے اور بد کلامی کر دے. اب بندہ وہی ہے لیکن اس کا رویہ دوست کے سامنے اور ہے اور کمزور اور غریب کے سامنے اور ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رویے کا مالک حسن اخلاق والا نہیں ہو سکتا. کہ وہ نیکی اور حسن اخلاق کی جو صفت ہے وہ اس سے باسہولت ظاہر ہو. باسہولت ظاہر ہونے کا مطلب اس کی طبیعت اور نیچر کا حصہ بن جائے. وہ نیچر کا حصہ بننا کیسے پتا چلے گا کہ ماحول کچھ بھی ہو, حالات کچھ بھی ہو, لوگ کیسے بھی ہو, مجمع کیسا بھی ہو, اس کے مخاطبین کیسے بھی ہو, وہ اخلاق اور حیا کے دامن کو کبھی اپنے آپ سے جانے نہ دے. یہی حسن اخلاق. اس تعریف سے مجھ سمیت ہر ایک اپنا محاسبہ نفس کرے اور ذرا آئیے پہلے ایک جھلک اس ہستی کے حسن اخلاق کی کرتے ہیں کہ جسے رب نے پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ نمونے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی بھی کام میں, عبادت میں, ریاضت میں, عدل میں, انصاف میں, امانت میں, سچ بولنے میں, رواداری میں, معاف کرنے میں, حسن معاشرت میں, لین دین میں, بات چیت کرنے میں, گفتگو کرنے میں, سونے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, رویے میں, اشاروں میں, کناروں میں, گھر میں, باہر, سفر میں, حضر میں, اولاد میں, کسی طرح اگر یہ دیکھنا ہو کہ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. اسے دیکھو. اور ہم نے انہیں اس مرتبے اور مقام پر فائز کر دیا, کر کے بھیجا. اس سے آگے مرتبہ ہے ہی کوئی, اس سے آگے اسٹیپ ہے ہی کوئی نہیں. جس مرتبے مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فائز کر کے بھیج دیا. شان کیا بیان فرمائی, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, انک لعلی خلق عظیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. اور میں یہ کہا کرتا ہوں, یوں تو میرے نبی کی مثل کوئی ہو سکتا ہی نہیں. یہ ایمان اور عقیدہ ہے. ایک ہے ذات میں مثل ہونا, ایک ہے صفات میں مثل ہونا, اور ایک ہے انداز و ادا میں مثل ہونا, اور ایک ہے معبود کی کسی ایک آداب کی مثل ہونا. اور تم تو ذات کی بات کرتے ہو, پوری صفات کی بات کرتے ہو, پوری کمالات کی بات کرتے ہو. میرے نبی نے تو چلنے میں جیسے قدم اٹھا دیا ہے, بشری تقاضوں کے مطابق اس قدم کے اٹھانے میں وہ حسن حیا ہے کہ کائنات کا کوئی فرد اس کی مثال پیش نہیں کرتا. اس اعلیٰ درجے پر محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا, آپ سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا اے ام المومنین, آپ ہمیں فرما دیجیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی
اخلاق کیسے؟ اللہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب جو دیا وہ رازدان رسول کریم جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی دے سکتی ہے. کیا کامل و اکمل جواب دیا؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. پوچھنے والوں، میں اپنے محبوب کی کس ادا کی بات کر رہا ہوں؟ میں اپنے محبوب کی کس کس حکم اخلاق کی بات کروں؟ میں محبوب کی کس کس ادا کا تذکرہ کروں؟ ایک کو لوں دوسرے کو چھوڑوں، دوسرے کو لوں تیسرے کو چھوڑوں، کیا اختیار کروں، کیا بیان کروں، کیا طلب کروں؟ ہر شے ایک دوسرے سے پڑی ہوئی نظر آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ تو الحمدللہ سے لے کے برداشت تک ذرا قرآن پڑھنا شروع کرو. ایک طرف قرآن کی آیات کو رکھو، اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ نے جو اخلاقی قدریں ذکر کی ہیں، حسن اخلاق کے جو آیات ذکر کی ہیں، تو ایک ایک کو قرآن میں پڑھتے چلے جاؤ اور دوسری طرف محبوب کائنات کو دیکھتے چلے جاؤ. ایک بات قرآن کی آیات کو تلاوت کرتے چلے جاؤ، ان میں غور کرتے چلے جاؤ، ان کو دیکھتے چلے جاؤ. دوسری طرف میرے محبوب کو، محبوب کائنات کو، رسول کائنات کو دیکھتے چلے جاؤ، قرآن کی آیات کو پڑھتے چلے جاؤ. جو کچھ تمہیں قرآن کی آیات میں پڑھنے کو ملے گا، جو کچھ تمہیں قرآن کی آیات میں پڑھنے کو ملے گا، وہ سارا کچھ محبوب کی ذات میں دیکھنے کو ملے گا. اس کا ایک جملہ توجہ کرنا، اس کی تشریح اور توضیح ہے. ایک قرآن وہ ہے جسے تم پڑھتے ہو، جسے تمہاری زبانیں بولتی ہیں، الفاظ جن کا تلفظ کرتا ہے، آواز کے ذریعے اس کے الفاظ ظاہر ہوتے ہیں. ایک قرآن وہ ہے جو الحمدللہ سے لے کے الناس تک ختم ہوتا ہے، اور ایک چلتا پھرتا قرآن ہے. ایک چلتا پھرتا قرآن ہے جو آمنہ کی گود میں ظاہر ہوا، مکے کے افق پر طلوع ہوا، مدینہ منورہ میں جا کر اپنے عروج و کمال کو پہنچا ہے. یہ قرآن جس کی آیات کی تم تلاوت کرتے ہو، یہ غیر ناطق ہے، اور میرا محبوب قرآن ناطق ہے کہ بولتا ہوا قرآن ہے. میں نے تو نہیں کسی دیا کہ کوئی مثل نہ کرنا. یہ کہنے والوں نے ایسے نہیں کہا، اس لیے کہ منہ مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک ایک ہے جسم مبارک، حلیہ مبارک، اور ایک ہے شمائل مبارک، ایک ہے صفات مبارک، ایک ہے اعضاء، ایک ہے ان اعضاء سے نکلنے والے فیوز برکات، ایک ہے زبان مبارک، ایک زبان سے نکلنے والے الفاظ، ایک ہے دماغ مبارک، ایک ہے اس سے سوچنے اور فیصلہ کرنے والوں کا افعال ہے وہ ہے، ایک ہے ہاتھ مبارک، ایک ہے ہاتھ الگ، اور اس سے نکلنے والے افعال الگ، آنکھیں مبارک الگ، ان سے دیکھنا الگ، سوچنا الگ، دیکھنا الگ، وہ ذات الگ ہے، اس کی ہی کیا بات ہے. اور جو کچھ ان اعضاء سے ظاہر ہو رہا ہے، رب نے اسے بھی مثلوں میں مثال دی. بڑی مہربانی سب بڑا تنگ آ گیا پورا تازہ کر چڑھ بھی پائی. ایک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک، اور پھر اس جسم سے جو کچھ فیوز و برکات ظاہر ہوئے، صفات ظاہر ہوئی، اخلاق ظاہر ہوئے، شمائل ظاہر ہوئے، حضور کی سنتیں ظاہر ہوئی، حضور کے کمالات ظاہر ہوئے. اس لیے
سمجھا نہیں انور میرا عشق بے سوال. اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے خوبصورت شاعر ہے. عشق بے سوال کو کیا مطلب کہ میرا جو عشق اور محبت ہے نا حضور سے وہ کسی اسٹیج پہ آ کے ٹھہر نہیں گیا, اسے استقرار نہیں ہے, اسے قرار نہیں ہے, وہ ایک جگہ پہ آ کے رکا نہیں ہے. کیا مطلب محبوب میں جو کو تیری ذات میں غور کرتا ہوں, میں جو کو تیری صفات میں غور کرتا ہوں, ایک نیا جلوہ ظاہر ہوتا ہے, ایک نئی شان ظاہر ہوتی ہے. جب جلوہ نیا ظاہر ہوتا ہے, جب شان نئی ظاہر ہوتی ہے, میرا عشق اس سے اگلے درجے پہ چلا جاتا ہے, میرا عشق اس سے بڑھ جاتا ہے, میری محبت اور بڑھ جاتی ہے, میری وابستگی اور بڑھ جاتی ہے, میری دماغ کی اگلے مرحلے میں پہنچ سکتی ہے. محبوب تمہارا آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے مطابق میرا عشق بھی ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے. سمجھا نہیں حضور میرا عشق بے سبحان. تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات کیا مطلب ہے؟ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات, کیا مطلب؟ یہاں سننا کبھی تو یہ لگتا ہے, کبھی جب میں کائنات پر غور کروں, اس کے حسن پہ غور کروں, اس کی دل فریبی اور اس کی رنگینیوں پہ غور کروں, تو یوں لگتا ہے کہ پوری کائنات کا حسن آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والے ریت کے ذروں کی تعداد ہے. پوری کائنات میں اگر حسن بکھرا ہوا ہے, جہان بکھرا ہوا ہے, خوبصورتی بکھری ہوئی ہے, اور میں یہ ساری خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا, میں باطنی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا, میں روحانی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہا, میں اخلاق حسنہ کی بات کر رہا. آج دنیا میں بغیر مذہب کی تفریق کے اسلام کو اس کا الگ کردار ہے ہی صحیح, اسلام کے دعوت میں تو یہ سارا کچھ ہے ہی صحیح. بغیر مذہب کی تفریق کے میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی قانون میں, کسی بھی ملک میں اگر کوئی اخلاقی قدر موجود ہے جن کی ہم تعریفیں کرتے ہیں اور تعریفیں کرتے سمجھتے نہیں کہ جناب وہ یورپین فلاں, امریکن فلاں, برٹش لوگ فلاں, ایسے ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں. کاش ان سب کو کبھی لایا ہوگا محبوب خدا کے قدموں میں, تو تمہیں پتہ چلتا کہ یہ ساری معیار, یہ سارا اخلاق, یہ سب قوانین اور سب کی پابندی یہ کائنات کو ملی ہی محبوب کائنات کے صدقے سے. یہ بتایا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں جب اس کائنات میں پھیلے ہوئے سارے حسن کو دیکھتا ہوں تو کبھی تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا حسن آپ کی خیرات ہے, اور جب میں آپ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں تو کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کائنات کا سارا حسن سمٹ کر محبوب تیرے نام کے ہونے میں. سمجھ گیا؟ تو کانا کھولو تو قرآن. سید نے فرمایا پورا قرآن حضور کا اخلاق تو ہے, اور اس میں ایک اور چیز کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن پاک میں فرما دیا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے اس کی مکمل تشریح فرما دی ہے, اس کی تفسیر کر دی ہے, اور تفسیر قولی بھی فرمائی ہے, تفسیر فعلی بھی فرمائی ہے, تفسیر تقریری بھی فرمائی ہے. جو تم قرآن میں پڑھتے ہو محبوب کائنات میں سے دیکھتے چلے جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جو اپنا تعارف کیا فرمایا, اللہ نے تو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائیں, کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دیں, ان کا تزکیہ نفس فرمائیں, ان کو پاکیزہ مقدہ مصفہ مجنہ مزکہ کر دیں. لیکن محبوب علیہ السلام ساتھ ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ وہ عشق کی اتم میں مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں جو اعلیٰ اخلاق ہے نا ان کی اقدار کو پایا تکمیل کر پہنچاؤں, مکمل کر دو. مکمل کر دو کیا مطلب؟ اگر کسی نے سچ بولنا سیکھنا ہو, سچ بولنا سیکھنا ہو اور اس کے بلند ترین معیار کو دیکھنا ہو, تو کائنات میں سچ بولنے کا بلند ترین معیار جو ذات مصطفیٰ میں ملے گا تو کہیں اور. امانت داری
دوسروں کی خدمت کرنا، حسن اخلاق، دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا، عبادت اور عادت، فیصلہ کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، مسلم معاشرت، یہ جتنی اخلاقی قدریں ہیں ان تمام کو اگر تم بطور نمونہ دیکھنا چاہو تو نمونہ بھی تمہیں ذات مصطفیٰ میں ملے گا اور اس نمونے کا کمال بھی تمہیں ذات مصطفیٰ میں ملے گا. تو تم اس سے بڑی کوئی مثال راز رکھتے ہی نہیں، اس سے بہترین کوئی مثال اس کائنات کے سماجی میں تم لا سکتے. اور حضور علیہ السلام نے بشر کی وجہ سے تمام حیثیتوں میں وقت گزارا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک بیٹی کی حیثیت سے بھی وقت گزارا ہے، ایک بھائی کی حیثیت سے بھی وقت گزارا ہے، خاندان کے ہر فرد کے رشتے کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، ایک باپ کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، ایک شوہر کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، ایک حکمران اور ایک عادل منصف سلطنت کو چلانے والے سردار کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، قاضی القضات کی جسٹس کے حساب سے وقت گزارا ہے، کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، ایک دوست کی حیثیت سے وقت گزارا ہے، ایک ساتھی کی حیثیت سے بھی وقت گزارا ہے. آج کے ہر رشتے کو نبی پاک علیہ السلام نے نبھایا ہے. ہر رشتے کی اعلیٰ ترین قدر کو اگر تم دیکھنا چاہو تو تمہیں ذات مصطفیٰ میں ہر حیثیت میں اگر کوئی اپنے لیے اسوہ نمونہ دیکھنا چاہے تو اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور ہستی کو پرکھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور طرف دیکھنے کی نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ رب نے اسے رسول ایسا دے دیا ہے، پیغمبر ایسا دے دیا ہے، ہادی ایسا دے دیا ہے، رہنما ایسا دے دیا ہے، قائد کرنے والا ایسا دے دیا ہے، امام ایسا دے دیا ہے، منصف ایسا دے دیا ہے، قاضی ایسا دے دیا ہے، حکمران ایسا دے دیا ہے کہ کائنات میں کسی اور طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ چیز ہمیں اور حضور علیہ السلام کی ساری امت کو سمجھ آ جائے تو نہ کسی اور سسٹم کی ضرورت ہے، نہ کسی اور قانون کی ضرورت ہے، نہ کسی اور رہنما کی ضرورت ہے، نہ کسی اور رہبر کی ضرورت ہے، نہ کسی اور بادشاہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. چلتے چلتے بات کر دوں، تم تو دیکھنے کی بات کی ہے نا. عاشق صادق وہ ہے جو معبود کے سوا کسی اور کا سوچتا نہیں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ وہ کسی اور کا سوچتا ہی نہیں ہے، کسی اور کو دماغ میں لاتا ہی نہیں ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان بد نصیبوں پر، ان بدقسمتوں پر، ان محروموں پر کہ جنہوں نے بدقسمتی کی انتہا یہ کر دی کہ ایک تو ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت والا رشتہ قائم نہ کرنا، یہ بھی معلومی ہے. سیرت پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کرنا، یہ بھی معلومی ہے. اس میں حسنہ کو نہ اپنانا، یہ بھی معلومی ہے. حضور علیہ السلام کی محبت و عشق سے دور رہنا، یہ بھی معلومی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا یہ چکھ کر کے دیکھو، سودا بچنا نہیں جانے کا چکھڑ کا کوئی بول نہیں، چکھنے کا کوئی مول نہیں ہے، چکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. ذرا دل لا کے کرے، آپ لا کے کرے، ذرا ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھ کر اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ، اس حضور عشق کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ ذرا محبوب کو دل میں بسا تو دے، دل میں بسا تو دے. اگر پھر کسی اور طرف نگاہ اٹھا جائے تو مجھ سے پوچھنا، کسی اور بات کی طرف دیکھ جائے تو مجھ سے پوچھنا. اگر اس میں اتنا نشہ محبت کا نہ ہوتا تو بلال حبشی ہمارے آپ محبوب کے قدموں میں چھوڑتا، صدیق اکبر سارا کو چھوڑ کے محبوب کی غلامی میں سب کچھ نہ لٹاتا، عمر اپنا سارا کو بہادر دلیری سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ محبوب کے قدموں میں قربان نہ کرتا. عثمان غنی سارا کچھ محبوب کے قدموں میں لٹا کر قدموں میں پناہ دینے کی تمنا نہ کرتا. علی المرتضیٰ جو شجاع کائنات ہیں، اتنی طاقت شہوت سب کچھ ہونے کے باوجود محبوب کے ساتھ نپٹنے کو ترجیح نہ دیتا. جو محبوب کے دامن میں آ گیا، اگر کچھ آدمی کو جب چسکا لگ گیا، جنہیں چکھ لیا، جنہیں تک لیا، جس نے ایک نظر دیکھ لی، اللہ اکبر، اس نے
تمہیں تیرا رب نے اپنا محبوب اپنی شان کے مطابق بنایا اور ایسا بے مثال بنایا کہ تمام کائنات کو، تمام انسانیت کو، تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو سارے کو چیلنج کر دیا تو ہے اور سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا. انبیاء سے پہلے گزر گئے، شب معراج کو پیچھے کھڑا رہا کے امامت بنا کے اور اپنے پاس بلا کے کائنات کے اعلیٰ ترین طبقات رسولوں کو بھی ثابت کر دیا. انہوں نے مان لیا کہ ہاں محبوب ہو تو ایسا، بلکہ جملہ پورا کر دو، محبوب ہو تو ایسا ہو، محب ہو تو بھی ایسا ہو، محبوب ہو تو بھی ایسا ہو، محب ہو تو بھی ایسا ہو. ایک دفعہ دل لا کے تو دیکھے محبت کا رشتہ ذرا اس کو بات کر کے تم دیکھے. اس کو محبت والا تعلق ہے، ایک رسم والا تعلق، رسم والا نماز روزے کر کے جناب جنت لینی نہ اس چکر سے نکل کے، اس چکر سے نکل کر ذرا محبوب کی اداؤں کی نیت کے ساتھ، محبوب کی نقل کی نیت کے ساتھ، محبوب کے ساتھ محبت والا تعلق، عشق والا تعلق، معرفت والا تعلق ذرا جوڑ کے نا پھر ذرا قدم پر آ کے دیکھ، پھر آگے بڑھ کے دیکھ، پھر ذرا اپنی دل کی کیفیت کو بتانا. بات چلتے چلتے آگے مختصر بتایا جاتا ہے. انسان ملے کہنے لگے مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں، 35 سال پہلے نے بتایا میں تقریر کروں، مجاہدے کروں، سارا کچھ بڑا فخر سے بتا رہے تھے میں نے اتنی خدمت کی ہے. میں نے کہا بابا جی بتایا، میں نے کہا بابا جی ایمان سے بتائیں، اتنا عرصہ ہو گیا ہے سارا کچھ کرتے ہوئے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اپنے ایمان سے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے ایمان سے بتا دل کی کیفیت کیا ہے. بڑی پتہ کی بات ہے، ذرا بتا تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، دل کیا کہتا ہے. میری طرف کا نظر پڑھتے کہ سچی گل ہے، دل آج بھی دیکھ رہا ہے، سکون میں، اطمینان میں. میں نے کہا بابا جی میں چیلنج تو نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ 35 سال ہو رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے تو میں نے کوئی مارو 15 سال نہیں کرنی. میں نے کہا 35 منٹ صحیح، میں نے کہا 35 سیکنڈ کسی کامل کے پاس بیٹھ کے دیے، کسی صاحب عام کے پاس بیٹھ کے دے، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کے دے. یا زمانہ صحبت معاویہ بہتر سب سالہ آتے بیرا. میں نے کہا 100 سال کی بیرا عبادت سے اللہ والے کی مجلس میں ایک ساتھ بیٹھ جانا بہتر کیوں ہے، اس کی فضیلت کیوں ہے. کہنے لگے کہ آج کل میں نہ کوئی نہیں. میں نے کہا باقی آج کل میں نہ کوئی نہیں کرتا، تو ڈھونڈنے والا ہو تلاش کرنا. میں نے کہا چلنا تجھے شارٹ کٹ بتاتا ہوں. کہتا کیا؟ میں نے کہا اگر تجھے اس طرح چلتا پھرتا تو اتنا مانا نظر نہیں آتا کہ تجھے اس کے بارے میں شک ہے کہ شاید وہ کامل ہے یا نہیں، تو آپ کسی ایسے کامل کے دربار میں آ گیا کہ دنیا کسے کامل کہتی ہے، دنیا جنہیں کامل کہتی ہے، جنہیں اپنے کامل کہتے ہیں، جنہیں بڑا کامل کہتے ہیں، ان کی باتوں میں، ان کے دربار میں، ان کے مزاج میں آ گیا. اگر دل کو سکون نہ ملے مجھے پکڑ لے. میں نے کہا چل چھوڑ، تجھے ایک بار بات بتا میں دیتا ہوں کہ جیسے اپنوں نے غیروں نے نہیں، سب نے یہ نعرہ بلند کر کے یہ کہا ہے کہ گنج بخشے کوئی محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کر دیکھے اخلاق کریمہ اخلاق حسنہ اللہ رب العزت نے وہ محبوب کائنات کا نام فرمایا کہ کائنات کے اندر جو سماج میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور اس گفتگو کا بالکل بات اور نچوڑ کیا ہے؟
مقصد کیا ہے کہ آج ہم کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، نہ کسی اور نظام کی طرف، نہ کسی اور ذات کی طرف. اگر دیکھنا ہے تو اسے دیکھو جسے خدا دیکھتا ہے. اگر دیکھنا ہے تو اسے دیکھو جسے قدرت کے انجام دیکھتا ہے، جس کے کردار کی، جس کے اخلاق کی، جس کے زندگی کی ہر کی، جس کے ظلم و شان کی، جس کے رات دن کی حفاظت بھی رب نے فرمائی ہے، اور اس کے ہر لمحے کی قسم بھی میرے لگ رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو اس معروف کا نام ہے، جس کی سچی وابستگی ہے، جس کا مقصد ہوتا حضور کی بارگاہ تک لے جانا ہے. ماں سمجھ گئے موضوع اور طرف چلا جائے گا اور پھر کچھ طرف باتیں اختتام میں کہہ سکوں گا. آج لوگ نام سردار لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں گناہ کو رسائی کر رکھتی ہے. بس کچھ نام اپنی ذات کو فنا کر دے، اپنی ذات کو درمیان سے نکال دے اور اسے پکڑ کر بڑھتا ہے اس کو یہ کام ہے. اپنے آپ کو درمیان میں مت کر، تو صرف اس لیے کام کر کہ تو حضور کے غلاموں کا رشتہ جو ٹوٹا ہوا ہے، جو کمزور ہو رہا ہے، اسے محمود کائنات کے ساتھ مضبوط کر دے، اسے قائم کر دے، اسے جوڑ دے، اسے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچا دے. یہ تیرا کام ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نیت میں اخلاص ہو، جب دل سے محبت سے متفقی ہو، جب ساری چیزوں سے نکل کر صرف اللہ کے لیے یہ کوشش